السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش اور عبرت ناک انجام کی سبق آموز داستان۔ ذرا غور کیجئے، تاریخ کے آئینے میں جھانکیں اور قرآن کے صفحات پلٹیں۔ وہاں ایک ایسی بستی کی داستان رقم ہے جو سمندر کے کنارے ایلا نامی جگہ پر آباد تھی، موجودہ بحر احمر کے قریب، جو مدین اور طور کے درمیان تھی۔ اللہ تعالی نے اس قوم کو ہفتے کے دن کی آزمائش میں ڈالا۔ یہ وہی قوم تھی جنہیں اصحاب سبت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے دن حد سے بڑھنے لگے تھے اور ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے سامنے سطح آب پر ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس نہ آتی تھیں۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163۔ اس آیت میں خطاب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ اپنے قریب رہنے والے یہودیوں سے سرزنش کے طور پر اس بستی والوں کا حال دریافت فرمائیں۔ اس سوال سے مقصود کفار پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا انکار کرنا یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ کفر و معصیت تو ان کا پرانا دستور ہے کہ ان کے آباء و اجداد بھی کفر پر قائم رہے۔ خازن، تفسیر خازن الاعراف تحت الآیہ آیت نمبر 163۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت اور سکون کا دن مقرر کیا گیا تھا، مگر کیا ہوا جب انہوں نے اس پابندی کو نظر انداز کرتے ہوئے حیلے اور بہانوں سے اللہ کے حکم کو پامال کیا۔ شیطان کا جال اور نفس کی غلامی۔ یہودیوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے حیلے نکال لیے۔ کسی نے سمندر کے کنارے گڑھے کھود دیے تاکہ مچھلیاں جمع ہوں اور بعد میں پکڑ لیں، اور کسی نے مچھلیوں کو رسی سے باندھ دیا تاکہ ہفتے کے بعد انہیں آرام سے شکار کیا جا سکے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، جب لوگوں نے اللہ جل جلالہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو اللہ پاک جل جلالہ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ نمبر 1، ان میں 1/3 ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع بھی کرتے تھے۔ نمبر 2، دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ 1/3 ایسے افراد تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ عز و جل ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ نمبر 3، اور ایک گروہ وہ خطا کار لوگ تھے
جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کی اور ہفتے کے دن شکار کیا، اسے کھایا اور بیچا بھی۔ یہ نافرمان لوگ تھے جو اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ آئیے ناظرین کرام سماعت کیجئے نیکی کا حکم، برائی سے روکنے کا فرض۔ نیکی کا حکم دینا بھی فرض ہے اور برائی سے روکنا بھی فرض ہے، مگر غور کریں اس قوم میں 3 گروہ بن گئے تھے جن کی ابھی تفصیل بیان کی گئی کہ ایک وہ جو گناہ کرتے اور اللہ جل جلالہ کی حدوں کو توڑتے تھے، دوسرا گروہ وہ جو انہیں روکتے تھے، اور ایک تیسرا گروہ وہ تھا جو نہ گناہ کرتے نہ روکتے بلکہ خاموشی اختیار کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ فرماتے ہیں، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی جل جلالہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کریں اور شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 164۔ یہاں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہر مسلمان کا فرض ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر وہ بھی نہ کر سکے یعنی زبان سے بھی نہ روک سکے تو اپنے دل میں برا جانے، اور فرمایا اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 49۔ عذاب کی خوفناک شکل۔ مسخ شدہ قوم، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ وہ لوگ جو ہفتے کی پابندی توڑ رہے تھے مسخ کر دیے گئے، جوانوں کو بندر اور بوڑھی عورتوں کو خنزیر میں بدل دیا گیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا، وہ 3 دن تک زندہ رہے، نہ کھایا نہ پیا اور نہ ہی ان کی نسل چلی۔ وہ بندروں کی طرح رو رو کر لوگوں سے پہچان مانگتے تھے کہ ہمیں پہچان لو، ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے، ساتھ چلتے تھے، اکٹھے ہم زندگی بسر کرتے تھے، مگر انہیں کوئی بھی نہ پہچانتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جب قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ جل جلالہ نے ان کو بندر بنا دیا اور ان کی شکلیں تبدیل کر دی۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف 5590۔ قرآن اور حدیث کے آئینے میں سبق۔ یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی
نافرمانی کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم اللہ کی حدوں کو توڑتی ہے اللہ ان پر عذاب نازل کرتا ہے، اور ان کے نیک لوگ بھی ان کے ساتھ برباد ہو جاتے ہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2168۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ قصہ نہ صرف ماضی کی ایک قوم کی کہانی ہے بلکہ ہمارے لیے ایک زندہ مثال بھی ہے۔ کیا ہم ان غلطیوں سے سبق سیکھیں گے؟ کیا ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں گے اور اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کریں گے؟ اگر یہ قصہ آپ کے دل میں ایمان کی روشنی بڑھانے کا سبب بنا تو خاموش نہ رہیں، اپنی سوچ اور احساسات کا اظہار ضرور کریں اور اس پیغام کو مزید لوگوں تک پہنچائیں۔ اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں، کومنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے دوسرے لوگوں تک شیئر ضرور کریں، اور اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس عطاری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیو موصول ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ